आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज लिबास पहने अर्श इलाही के साए में तशरीफ फरमा होंगे और देख रहे होंगे कि उनकी औलाद में से किस किस को जन्नत में ले जाया जा रहा है, किस किस को दोज़ख में ले जाया जा रहा है। आप अबुल बशर हैं, सबके वालिद हैं, तो हम सब उनकी औलाद में से हैं। हमें जो आदमी कहा जाता है ना, उसकी वजह एक ये है कि हम हजरत आदम की औलाद से हैं। वो क़यामत के दिन देख रहे होंगे कि मेरी औलाद में से कौन कौन जन्नत में जा रहा है, कौन कौन दोज़ख में जा रहा है। उतने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती, उसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि आपकी उम्मत में और भी, आप हजरत आदम की औलाद में तो बहुत सारे नबियों की उम्मतें हैं, मगर जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा होगा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पुकारेंगे या अहमद, या अहमद, नबी पाक को पुकारेंगे। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जैसे ही ये आवाज मिलेगी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और फरमाएंगे लब्बैक या अबुल बशर, ए अबुल बशर फरमाइए क्या फरमाना है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये आपका उम्मती है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं ये सुनूंगा तो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सदा सुनकर फरिश्तों के पास जाऊंगा और आका फरमाएंगे मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो महकूम हैं, हमें जो ऑर्डर होता है हम वो करते हैं, हम अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करते, हमें ये हुक्म मिला है तो हम फरिश्ते इसको लेकर जहन्नम में जा रहे हैं। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अपनी दाढ़ी को पकड़कर अर्श इलाही की तरफ रुक करके अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया कि मेरी उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं करेगा? प्यार तो देखें, अपनी उम्मत से मोहब्बत तो देखें। आका खुद फरमा रहे हैं कि मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, ऐ रब तूने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया कि मेरी उम्मत के बारे में मुझे गमगीन ना फरमाएगा। अब फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा अतीउ मुहम्मदा, मुहम्मद अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी करो। ये हुक्म मिलते ही क्या होगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने एक शेर में लिखते हैं, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम। अब तो हुक्म ऑर्डर बजा लाने का हुक्म मिल गया ना, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहें महकूम है हम, हुक्म वाला की ना तामील हो ज़ोहरा क्या है। हुजूर आपका हुक्म नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे। अब नबी पाक फरमाएंगे कि इस बंदे को फिर मीज़ान अमल पर लाओ, अमाल तोले गए होंगे, रिजल्ट अनाउंस हो गया होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, जहन्नम में जाने का फैसला हो गया होगा, मगर आका फरमाएंगे फिर मीज़ान पर लाओ, फिर इसकी अमाल तोलो। अब जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा और उसकी नेकियों के पल्ले पर रख दूंगा। जिसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, आका फरमाते अब मैं अपनी जेब से टुकड़ा निकालूंगा कागज का और उसके नामा अमाल में नेकियों के पलड़े पर रख दूंगा। नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही वो पर्चा रखूंगा उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये सारा कुछ मंजर होगा तो मैशर में एक शोर बर्पा हो जाएगा, कामयाब हो गया, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, अब इसे जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। इसी कलाम का शेर है ना, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, सदके इस रहम के इस साया दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। अच्छा, अब ये सारा माजरा तो हो जाएगा, मगर कमाल ये है कि जिस बंदे का ये मामला होगा ना, वो नहीं पहचाना होगा अभी तक कि ये है कौन सी हस्ती जिन्होंने मेरा इस मुसीबत में साथ दिया। ऑर्डर हो चुका है, जहन्नम फरिश्ते ले जा रहे हैं, इन्होंने आकर इंटरसेप्ट किया, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी किया, मेरा जन्नत का ऑर्डर निकल आया। तो अब वो फरिश्ते जब जन्नत की तरफ ले जाएंगे ना, क्या रुको तो सही, मुझे पहले इनसे मिलने तो दो, ये है कितनी प्यारी हस्ती, इस मुसीबत में मेरे काम आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर वो शख्स अर्ज करेगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपका चेहरा कितना नूरानी है, आप कितने हसीन हैं, आप कैसे आला अखलाक वाले हैं, आपने मेरे आंसुओं पर रहम खाया है, मेरे गुनाह माफ करवाए हैं। हुजूर अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उसे जवाब दूंगा मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं और ये वो तेरा दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने आज ही के दिन के लिए तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दो बातें सीखने को मिल रही है इस हदीस में। एक कि दुरूद पाक कितनी कमाल की चीज है,
یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے، کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے؟ مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے، ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں۔ پلیز آپ کر کے دیکھیں ایک بار، آپ کسی بھی پرابلم میں نا ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنی آنکھوں سے اپنی مصیبتیں حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کے شولڈر سے برڈن ریلیز ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے، آپ کے دماغ پر اگر کوئی ٹینشن ہے آپ اس پہ ریلیف ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ روزی میں برکت دیکھیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کے فرمان ہیں، انہوں نے وعدے فرمائے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں درود پاک میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے۔ اور پھر قیامت کے دن انشاءاللہ، یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوئے۔ میرے حوضے کوثر کچھ لوگ آئیں گے، حدیثوں کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جن کو میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا، پیارے آقا انہیں پہچان لیں گے۔ نبی پاک کہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا جو درود پاک کثرت سے پڑھنے والے ہوں گے، تو کیوں نہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلی نیت تو آج کے اجتماع میں یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ایک اور جو خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام قیامت کے دن کس طرح اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، کس طرح تلاش کر کر کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے، یعنی کتنا پیار ہے انہیں کہ اس دن جب ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے امتیوں کا خیال ہوگا۔ نبی پاک کے بہت سارے کمالات، بہت سارے اوصاف ہم نے سنے ہیں، مگر آج پرٹیکولرلی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا انعام ہے اس امت پر، یہ نبی پاک پر بھی انعام ہے کہ ان کو قیامت کے دن کیسی عزت کا مقام عطا کیا جائے گا، ہم سنیں گے آگے بیان میں۔ اور پھر ہم گناہگاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں جن کو رب نے مقام محمود عطا فرمایا، جو شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ آج سنتے جائیے اور ایمان تازہ کیجئے، اپنی محبت میں اور اضافہ کیجئے، اور آخر میں انشاءاللہ بیان کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ شفاعت کے حقدار ٹھہر جائیں گے، انشاءاللہ نبی پاک کی شفاعت ملنا مزید آسان ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، آل رسول ہیں امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد، کہ اے پیارے امام، عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، ذرا یہ فرمائیے کیا یہ شفاعت حق ہے؟ سوال کیا ان سے، تو حضرت امام محمد کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم شفاعت حق ہے۔ مجھے حضرت محمد بن حنفیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں روز قیامت شفاعت کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ربی ارضیت، اے میرے رب میں راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کی رضا اللہ کو محبوب ہوگی، اور سبحان اللہ پھر آگے جو کمال کا جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ سمجھیے اس بیان کا عطر ہے، اگر آپ اس کو اس ٹیسٹ کو لے لیں گے نا آپ کی روح بھی آج خوش ہو جائے گی۔ حضرت حرب بن سریج فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ حدیث شریف سنانے کے بعد فرمایا، اے اہل عراق کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے؟ اگر میں اب آپ سب سے سوال کروں کہ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے
جو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے. تو جنہوں نے کچھ قرآن ترجمے سے پڑھا ہے 99% وہ یہ جواب دیں گے کہ ایک آیت ہے جو گناہ گاروں کے لیے بڑی امید والی ہے. وہ کون سی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بڑی امید ہے نا اس میں. مگر امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہمارے نزدیک یہ نئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہم تمام اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی قرآن کی آیت یہ ہے جس میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا بڑی کمال کی بات ہے، اس میں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے نا، اس میں ہمیں کیوں خوش ہونا ہے؟ امت کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب اب قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. کہتے ہیں یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اور حبیب پاک نے اپنی امت سے کیا وعدہ کر لیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے باہر نہ نکال دوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، دنیا میں اگر ہمیں کسی کو بلینک چیک دے دیا جائے کہ مانگیے کیا مانگنا ہے، آفر کوئی کرے کہ بتاؤ کیا چاہیے، تو ہمیں تو شاید اپنے لوگ یاد آئیں گے، اپنے گھر والے یاد آئیں گے، اپنے فیوچر پلانز یاد آئیں گے. اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. اے امتیوں ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بڑا ضروری ہے. اپنا بلیف سمجھ لیں ایز اے مسلم، ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے. اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے. ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت. اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں. اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا. اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے. سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا. اللہ اکبر. انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی.